لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں نیت کے متعلق جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی، اور روزے کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ سحری ہے. ہم مسلمانوں کو اس بات پہ اللہ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر امت میں روزے فرض کیے، لیکن امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی امتوں کے روزے میں بہت فرق ہے. ان کا روزہ ہمارے روزے کے مقابلے میں انتہائی سخت اور ہمیں ان کے مقابلے میں سہولت بھی زیادہ دی گئی ہے اور اجر بھی ان سے زیادہ عطا کیا گیا. فرق کیا ہے کہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کا روزہ دن اور رات کا 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا. وہ لوگ مغرب کے وقت روزہ افطار کرتے، جب تک جاگتے تب تک وہ کھاتے رہتے، چاہے وہ 15 منٹ بعد سو جائیں یا 2 گھنٹے بعد سوئیں. جیسے ہی آنکھ لگی ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا. اللہ مالک نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا، اور اس احسان میں بہت بڑا حصہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. کہ پہلی امتوں کا وتیرہ یہ تھا کہ جب بھی اللہ کوئی حکم نازل کرتے تو وہ اعتراض کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حکم جیسا بھی ہو وہ ایک ہی بات تھی کہ سمعنا و اطعنا. اے اللہ ہم نے سن لیا، اب ہم بات کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، کچھ بھی ہو جائے. اور یہ معاملہ ایسا ہوا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں جل گیا، میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی میں رات کو سویا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا اور میرا روزہ ختم ہو گیا. یعنی اس نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ کیا کیا ہے، ہمارے لیے کوئی رستہ ہی نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ میں جل گیا، میں برباد ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رونے لگے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو اللہ نے ان لوگوں کی حالت پہ رحم آیا تو ہمارے لیے رات کو آزادی عطا فرما دی اور پھر حکم دے دیا کہ اللہ نے تمہاری سحری میں برکت عطا فرمائی، اس لیے تم سحری کو قطعاً ترک نہ کرو، جان بوجھ کے سحری نہ کرنا.
یہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق نبوت میں 3 چیزیں مشترک ہیں، ہر نبی کے اندر یہ تھی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا نمبر 1، ہر نبی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد یعنی جلدی افطار کرتے ہیں اور سحری دیر سے کھاتے ہیں، اور تیسرا فرمایا اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے اپنے سینے پہ باندھتے ہیں۔ یعنی یہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، اور سحری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا کہ تسحر، تم سحری ضرور کرو۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کسی سفر سے آیا یا دوستوں کی مجلس ہوئی، رات کو دیر سے کھایا، پھر اس کے بعد سحری کے وقت دل نہیں چاہتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ چاہے ایک دودھ کا گھونٹ پی لیں، ایک چائے کی پیالی پی لیں، ایک کھجور کھا لیں، اس ذہن کے ساتھ کہ رسول اللہ کا حکم ہے، اس لیے سحری ضرور کرنی ہے۔ اور یہ عمل جو ہے بالکل اذان کے قریب آگے کرنا چاہیے، نہ کہ انسان رات کو اندھیرے میں کھا پی کے سو جائے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سحری کو دیر سے کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت 2 چیزوں پہ قائم رہے گی اس کے اندر خیر رہے گی، جب ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو ترک کر دے گی ان کے اندر سے خیر ختم ہو جائے گی۔ پوچھا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک سحری لیٹ یعنی اذان کے متصل کرے گی اور افطاری میں جلدی اختیار کرے گی۔ ادھر سورج غروب ہوا فوراً افطاری کر لی، کہا اس وقت تک میری امت میں شر نہیں خیر رہے گی۔ بدقسمتی میرے عزیز بھائیو آج یہ ہے کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر فرقے نے اپنا امتیاز بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ فقہ حنفی پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سحری جو ہے یہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ کہ اس لیے کہ احتیاط کرو۔ کیا یہ احتیاط رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اسی طرح جب افطاری کرو تو 3 منٹ بعد کرو تاکہ احتیاط ہو جائے۔ کیا اس احتیاط کا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اور فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے وہ تو 10 سے 12 منٹ پہلے چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح افطاری بھی 10 سے 12 منٹ بعد کرتے ہیں۔ یہ ایسا طرز عمل ہے جو رسول اللہ کے طریقے سے نہیں ہے، اور ہم بھی اس معاملے میں پوری طرح اپنے اپنے فرقے کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں دیکھتے۔ کہ اگر کہا جائے کہ بھائی وقت ہو گیا ہے، کہتے ہیں ہمارا وقت نہیں ہوا۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم سب رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ اگر ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، بلکہ اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑ لے، آپ اگر کچھ چیز کھا رہے ہیں تو وہیں پہ رکھ دیں۔ حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان کی آواز سن لو اور تمہارے ہاتھ میں کھانے یا پینے کے لیے کوئی پیالہ نوالا ہے تو اس کو مت چھوڑو، اپنی حاجت کو پورا کرو۔ یعنی قطعاً اسلام ہمیں ایسی بات کا حکم نہیں دیتا کہ جو فطرت کے خلاف ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کے حالات کو سمجھتا ہے، وہ اسے کبھی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو انسان کے لیے تعذیب یا تکلیف کا سبب ہو۔ اس لیے کہا کوئی بات نہیں، اگر لیٹ ہو گئے ہو تو پھر کیا ہوا؟ اگر وہ کھانا پینا شروع کر چکے ہو تو اذان کی آواز سن بھی لی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حاجت کو پورا کرو۔ لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ جان بوجھ کے انسان جب اذان کی آواز سنے تب کھانا شروع کرے، یہ غلط ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات یہی ہے
کہ انسان اللہ کا خوف مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سارے معاملات کو انجام دے۔ اللہ ہمیں اپنے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر اس پہ غسل واجب ہے اور وہ اٹھا ہے ایسے وقت میں کہ دونوں کاموں میں ایک کر سکتا ہے، اگر وہ غسل کرے تو افطاری رہ جاتی ہے، سحری رہ جاتی ہے، تو اگر سحری کرے تو غسل نہیں کیا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ہے یا مرد، اگر اس پہ غسل واجب ہے اور افطاری سحری کا وقت ہو چکا تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر کے پہلے سحری کرے اور اس کے بعد پھر وہ یہ کام اپنا غسل کر لے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر وقت کم تھا، چونکہ میں ناپاک تھا، مجھ پہ غسل واجب تھا اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ نہیں میرے عزیز بھائی، ہمیں وضو کر کے کھا لینا چاہیے، اور یہ بات میری نہیں، کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے متعلق خاص پابندی نہیں لگائی، جس طرح کہ کچھ لوگوں نے ایسے ترتیب دیا ہے، پہلے دن اس چیز کے ساتھ سحری کرو، دوسرے 10 دن اس چیز کے ساتھ کرو، ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی۔ ہر آدمی کا ماحول اپنا، ہر آدمی کے کھانے پینے کی چوائس اپنی، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے وہ کھائے، جو چیز اسے پسند ہے وہ کھائے۔ اسلام اس چیز پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ تو جیسے بھی سحری آسانی سے ہو، میسر ہو، اسے کرنا چاہیے، اور سحری کے کھا کے اس سے ہی روزے کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہم معاشرتی طور پہ بہت سی چیزوں میں اسلام کی معمولی حکموں کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ ہماری زندگی میں متروک ہو چکی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے کھانے لگے تھے، تو ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ابھی آپ نے کھانا شروع نہیں کیا، اس بچے نے جلدی سے ہاتھ آگے کیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے کہا بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ آپ نے فرمایا شیطان اسے انگیخت کر رہا تھا کہ تم بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کرو، تاکہ وہ اس کے کھانے میں شامل ہو جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر ایک انسان کسی وقت بھول جاتا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کا آغاز نہیں کرتا، تو کھانے کے دوران اسے یاد آتا ہے تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اسے چاہیے وہ یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کے آغاز میں بھی اور اس کے آخر میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو اس کا ساتھی بن چکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، وہ کہہ کر دیتا ہے کہ یہاں تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ نہیں کھا سکتا، اور ہمارے کھانوں سے برکت ہی اسی لیے اٹھ رہی ہے کہ ہم اس بات سے آغاز نہیں کرتے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ اسی طرح سحری ہے، اس کا آغاز بھی ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر کھائیں گے تو اس میں ہمارے لیے برکت ہوگی، اگر اللہ کا نام نہیں لیں گے تو برکت اٹھ جائے گی۔ اسی طرح جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اللہ کو یہ بات بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے کہ انسان نے جو کچھ کھایا ہے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو حکم یہ ہے کہ پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، اور مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں بنایا۔ یعنی یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ ہم کھانے سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کریں اور کھانا ختم کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرنے سے
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں جن کا سوال ہونا ہے، اس معاملے میں اللہ نرمی اختیار فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ سے ملا، اللہ ہی کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی ہیں، رزق کی وسعتیں اللہ ہی کی مہربانی سے ملی ہے۔ اگر ہم اچھا کھاتے اور پیتے ہیں تو یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا آغاز اور اس بات کی انتہا اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کھانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے، وہ ایک گھونٹ دودھ کا پی لیتا ہے یا کچھ پانی پی لیتا ہے یا کچھ مشروب لے لیتا ہے، تو یہ بھی اس کی سحری تصور ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ سحری یہ لازمی چیز ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک آدمی سویا رہا، جب وہ اٹھا تو وقت ختم ہو چکا تھا، تو اب ایسے حالات میں وہ اپنے روزے کو اسی طرح کنٹینیو رکھ سکتا ہے، لیکن عادت بنانی، جان بوجھ کے سحری کو چھوڑنا، یہ روزے میں نقص پیدا کر دے گا۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے روزے کو اسی طرح، جسے 8 پہر کا روزہ ہم کہتے ہیں، اسی طرح کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی کے ہر عمل میں اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر